ہمارے یہاں تو مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں، لیکن آپ اس بات پر سوچیں، قرآن سے میں آپ کو بات کروں۔ دیکھیں، بندگی کا مطالبہ ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، رب کا یہ قطعی فیصلہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی بات نہیں ماننی۔ لیکن اگر آپ نے رب کا یہ حکم نہ مانا پھر آپ ناکام ہو جائیں گے۔ میں زیادہ سخت الفاظ نہیں کہتا، زندگی کے امتحان میں یا تو آپ فیل ہوں گے یا پاس ہو جائیں گے۔ رب کے حکم کے سامنے آپ نے سر جھکا لیا تو آپ پاس ہو گئے، رب کے حکم کے خلاف زندگی گزاری تو آپ فیل ہو جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے اور تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہم حقیقت میں شرک میں مبتلا ہیں؟ دیکھیں، اس موضوع کو بہت غور سے آپ سنیں، یعنی اس بیان کو آپ غور سے سنیں، یہ بہت اہم بیان ہے۔ شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، صرف اللہ کی اطاعت، یہ توحید ہے، اور اللہ کے مقابلے میں کسی اور کا ماننا، کسی اور کی بات مان لینا، کسی اور کی مرضی سے زندگی گزارنا، یہ شرک ہے۔ اور دیکھیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو میری بات نہیں لگے، لیکن یہ تو قرآن میں ہے۔ ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، باوجود علم کے اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کر دیا ہے، آخری مضمون ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں، ایک بات، بنیادی بات، یعنی آپ کو معلوم ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، ہماری منزل اللہ ہے۔ ہماری منزل کیا ہے؟ اللہ۔ دنیا کے امتحان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے ڈالا ہے کہ ہم یہاں اپنی مرضی کی بجائے اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں۔ تو یہ ایک امتحان ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے زندگی گزارے، کسی کے سامنے یہ سر جھکانا پسند نہیں کرتا، خاص طور پر مسلمان۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس بات کی حقیقت کو بھی نہیں سمجھتے۔ مختلف لوگ ہیں، مختلف تشریحات کر رہے ہیں شرک کی، توحید کی، لیکن میں آپ کو قرآن کے حساب سے بتا رہا ہوں کہ توحید یہ ہے کہ آپ صرف اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اور اگر اللہ کے سوا کسی اور کا حکم آپ ماننے لگے تو پھر آپ مومن نہیں بلکہ مشرک ہوں گے۔ یہ بات ذرا غور سے سنیں، میں اصل میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ بات ذرا تفصیل سے بتا دوں، کیونکہ ہم لوگ جو ہیں شرک میں مبتلا ہیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دیکھیں، اسلام ہو، کفر ہو، کوئی ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہمارا کوئی دین ہے نہیں، اپنی مرضی ہمارا دین ہے۔ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور دنیا ہماری منزل ہے۔ یہ بات ذرا، جب دنیا آپ کی منزل بن گئی تو پھر اللہ کیا فرما رہا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، آپ کو اس کی پرواہ نہیں رہے گی، آپ کو اس کی اہمیت نہیں رہے گی۔ یہ آپ دیکھ لیں غور سے، اپنا احتساب فرمائیں نا۔ تو یہ بات غلط ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، لیکن دنیا میں جب ہم آ جاتے ہیں تو ہم سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے اور دنیا کو اپنا مدعا بنا لیتے ہیں، اور دنیا ہی کو اپنا مقصود، محبوب و مطلوب بنا لیتے ہیں، پھر اپنا رخ ظاہر کی طرف کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، میں بھی یہ بچپن وغیرہ کے مراحل سے گزرا ہوں۔ بچپن میں ہم ایک کتابوں میں بات سنتے تھے، آئیڈیل، تمہارا آئیڈیل کیا ہے؟ تو اس وقت ہمیں تو سمجھ نہیں تھی، تو ہم نے تو دنیا ہی کو آئیڈیل بنا لیا تھا، ایسا ہوگا، ایسا کریں گے، ویسا کریں گے۔
تو دنیا ہی کو آج کے یعنی جو مسلمان ہے اس نے آئیڈیل بنا لیا ہے. آئیڈیل زندگی، بہت پیسہ، بہت اچھا کھانا، بہت اچھا رہائش، بہت اچھا، بس یہ ہمارا آئیڈیل ہے. دولت، عزت، شہرت، یہ ایک عام نعرے ہیں، ہم سب اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. عزت بڑی چیز ہے. آپ دیکھ لیں معاشرے میں ناک کٹوانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. لوگ کیا کہیں گے، تو ہم وہ چیز نہیں کہتے. ہم اپ ٹو ڈیٹ، بلکہ ایک روشن خیال جو کہ اللہ کے حکم کے خلاف زندگی ہو، اس پہ گزارنے پہ ہمیں کوئی قباحت نہیں نظر آتی. تو بہرحال میں دیکھیں یہ شرک کی بات کر رہا ہوں اور اسی تک محدود رہنا چاہتا ہوں. آپ اس بات کو نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ایک بات تو یہ ہے بنیادی کہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا. دنیا ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل اللہ ہے. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تیری انتہا تو تمہارا رب ہے. پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے. ہم نے جانا ہے اللہ کے پاس. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ کے ہیں اور تیاری کر کے اللہ کے پاس جانا ہے. بس یہ ایک بات نوٹ کر لیں. تو اب جب منزل اللہ ہو گئی تو کیا اس کا مطلب کیا ہے کہ منزل اللہ ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بڑا انعام دینا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ملاقات، اپنے دیدار اور اپنے قرب سے نوازنا چاہتا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو اے روح، میں تمہیں دنیا میں بھجوا رہا ہوں، انسان میں جسم دوں گا، وہاں پہ تم رہو. وہ زندگی ایک امتحان ہوگی، تم اس امتحان، وہ ٹیسٹ، وہ زندگی، وہ امتحان نہایت آسان ہوگا ٹیسٹ. اور وہ ساری چیزیں میں تمہیں بتا دوں گا کتاب اور اپنے نبی کے ذریعے. یعنی وہ امتحان تمہیں پاس کیسے کرنا ہوگا، سارے جوابات میں تمہیں دے دوں گا. پھر دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی ہے، تھوڑا سی توجہ سے آپ سنیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھجوا کے اپنے آپ کو اپنی منزل بنا کے، یعنی ہماری منزل بنا کے دنیا میں بھجوایا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے وہ طریقہ نہایت آسان کر دیا ہمارے لیے. یعنی ہم انسان اپنی معراج تک پہنچے گا کیسے، یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے نہایت آسان کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا اختیار دے دیا ہے، لیکن ساتھ ہدایت دے دی ہے، طریقہ بتا دیا ہے. ہدایت، زندگی گزارنے کا طریقہ. اب پھر ہمیں ایک نفس بھی دے دیا ہے جو ہمیں دنیا کی طرف اکساتا ہے، دنیا اچھی کر دکھاتا ہے، اور ہمیں ان النفس لامارۃ بالسوء، برائی کی طرف. برائی کیا ہے کہ آپ دنیا کو دیکھیں، آخرت کو بھول جائیں، یہ برائی ہے. تو بہرحال یہ ایک ٹیسٹ اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ نفس تو تمہیں برائی پہ آمادہ کرے گا، لیکن تم نے نفس کی نہیں ماننی، تم نے میری بات ماننی ہے. اہبطوا منہا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون. اے انسان نیچے جاؤ، دنیا میں جاؤ، میں تمہیں بتاؤں گا کہ زندگی کیسے گزارو. اپنی مرضی سے زندگی گزاری تو تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، لیکن اگر میری ہدایت کے مطابق زندگی گزاری تو تم کامیاب ہو جاؤ گی. اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنا توحید ہے، اپنی مرضی سے زندگی گزارنا شرک ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. دیکھیں یہ معاملہ بالکل کلیئر ہے، صاف ہے. ہدایت کی پیروی کر رہے ہیں تو آپ اللہ کے بندے ہیں، نفس کی پیروی کر رہے ہیں، نفسانی خواہشات کی، تو پھر آپ نفس کے بندے ہیں. اللہ نے واضح طور پہ قرآن میں فرمایا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے اور یہ گمراہ ہو گیا ہے. اس بات پہ غور کیجیے. ہمارے ہاں تو مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں، لیکن آپ اس بات پر سوچیں، قرآن سے میں آپ کو بات کر رہا ہوں. دیکھیں بندگی کا مطالبہ ہے، وہ
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، رب کا یہ قطعی فیصلہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی بات نہیں ماننی. لیکن اگر آپ نے رب کا یہ حکم نہ مانا تو پھر آپ ناکام ہو جائیں گے. میں زیادہ سخت الفاظ نہیں کہتا. زندگی کے امتحان میں یا تو آپ فیل ہوں گے یا پاس ہو جائیں گے. رب کے حکم کے سامنے آپ نے سر جھکا لیا تو آپ پاس ہو گئے. رب کے حکم کے خلاف زندگی گزاری تو آپ فیل ہو جائیں گے اور ناکام ہو جائیں گے اور تباہ و برباد ہو جائیں گے. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.